بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناظرین آپ کو اینکر بنیے کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اینکر بن چکے ہیں لیکن سٹرگلنگ فیز میں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بینیفٹ نہیں کرے گا جو اینکر بننا چاہتے ہیں اور وہ ابھی اینکر بنے نہیں ہیں, وہ کسی اسکرین پر نہیں ہیں, ان کو بینیفٹ بھی کرے گا یہ لیکچر. لیکن خاص طور پر میں آج ایڈریس ان کو کر رہا ہوں جو اینکر تو بن گئے ہیں لیکن سٹرگل کر رہے ہیں. اب سوال سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سٹرگلنگ فیز میں ہیں, آپ اینکر بننے کے بعد کس پوزیشن پہ ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرنا ہوگا, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کی شفٹ سٹیبل نہیں ہے, آپ کو بار بار شفل کیا جا رہا ہے, آپ کبھی نائٹ میں رہتے ہیں اور کبھی مارننگ میں رہتے ہیں, کبھی آپ کو اٹھا کر اوپر ڈال دیا جاتا ہے, کبھی نیچے ڈال دیا جاتا ہے, سٹیبل شفٹ نہیں ہے, اور ان میں سے بھی آپ کی زیادہ تر شفٹ نائٹ چل رہی ہے یا مارننگ چل رہی ہے, تو آپ سمجھیے کہ آپ ابھی سٹرگلنگ فیز میں ہیں. تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ فوری طور پر اپنی پرفارمنس سے اپنے جو انچارج ہیں, جو ڈائریکٹر نیوز ہیں, جو کنٹرولر ہیں یا جو شفٹ انچارجز ہیں, آپ ان کو سیٹسفائی کر سکیں. یہ آپ کیا کریں تو آپ ایسا کر سکیں گے. اس کے لیے آج کے دوسرے لیکچر میں آپ کو کچھ ٹپس دینے جا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو آن ایئر جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے. اگر آپ یہ 5 کام, میں آپ کو 5 چیزیں بتانے جا رہا ہوں, اگر یہ 5 کام آپ کریں گے تو آپ اپنی پرفارمنس میں ایک ہی بلیٹن میں بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے. یہ میرا آپ کو چیلنج ہے. اگر آپ یہ 5 کام آن ایئر جانے سے پہلے کر لیں. اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے, اور یہ چیک لسٹ بنا لیجئے, آپ سمجھیے کہ آپ کو آن ایئر جانے سے پہلے روزانہ یہ 5 کام کرنے ہی کر رہے ہیں. سب سے پہلا کام, کم از کم 2 اخبارات کا مطالعہ. 2 اخبار آپ کو پڑھنے ہیں, ایک اردو اور ایک انگلش. میں نے اپنے 12 سالہ کریئر میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں سینئر اینکرز بھی, سینئر سے میری مراد یہ ہے کہ جو 5-5 سال سے خبریں پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اخبار پڑھے بغیر آن ایئر جا رہے ہوتے ہیں, اور آن ایئر جاتے ہوئے پھر بلیٹن کے دوران وہ سٹرگل کرتے ہیں. ان سے ایشو ہینڈل نہیں ہوتا. جب کوئی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے یا کوئی بیپر ان کو دیا جاتا ہے کرنے کے لیے, تو ان سے ہینڈل نہیں ہو پاتا. یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اخبار پڑھ کے نہیں جاتے, اور جو لوگ اخبار پڑھ کے جاتے ہیں ان میں صاف فرق دکھائی دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخبار پڑھیں کیسے. اصل بات یہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اخبار پڑھیں, یہ تو کوئی بھی آپ کو کہہ دے گا. اصل بات یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اخبار پڑھیں کیسے اور اخبار میں سے اپنے لیے کیا نکالیں. تو آپ کو روزانہ اخبار پڑھ کے اپنے لیے 4 چیزیں نکالنی چاہیے. پہلی چیز, آپ کو 4 طرح کی خبریں آپ کو اکٹھی کرنی ہے اخبار میں سے. سب سے پہلے آپ کو دن کی سب سے اہم خبر اپنے اخبار میں سے ڈھونڈنی ہے. مثال کے طور پہ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے, یعنی کل کی, آج کے اخبار میں کل کی اہم خبریں لگی ہوئی ہیں, تو جو خبر سارے اخباروں نے تقریباً لیڈ لگائی ہے, شاید سرخی لگائی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل کے دن کی سب سے اہم خبر تھی اور آج وہ سارا دن ڈسکس ہوگی. تو جو خبر سب سے اہم خبر ہے آج کے اخبارات میں, تقریباً سب اخبارات کی سرخی ہے, وہ آج ڈسکس ہوگی اور آپ کی شفٹ میں بھی آئے گی. تو سب سے پہلے تو آپ کو وہ خبریں دیکھنی ہیں جو 2-3 اخبارات میں پڑھنے کے بعد آپ کو سرخی کے طور پر نظر آئیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سب سے اہم خبر ہے. آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں اور اپنے لیے بلٹس کی شکل میں 4-5-6 نکات اکٹھے کر لیں جو اس خبر کا نچوڑ ہوں گے. مثال کے طور پہ کل کوئی دھماکہ ہوا تھا, آج کے سب اخباروں میں اس کی خبر لگی ہوئی ہے. یا کل آرمی چیف نے بہت اہم بیان دے دیا تھا, آج کے تقریباً سب اخبارات نے اس کو اہم جگہ دی ہے. مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کی کل کنوکشن ہوئی تھی, تو آج کے تمام اخبارات نے اس کو سب سے اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے. تو جو بھی سب سے اہم خبر ہے, شہ سرخی ہے, اس کے آپ 4-5 پوائنٹس اکٹھے کریں گے, اپنے نوٹس بنائیں گے اور اخبار میں سے پہلی چیز آپ نے نکال لی. دوسری آپ چیز وہ نکالیں گے, وہ خبریں دیکھیں گے اخبار میں سے جو پچھلے کئی دن سے مختلف طرح سے خبروں میں آ رہی ہیں اور اگلے کئی دن تک چلنے کا امکان ہے. مثال کے طور پہ سینیٹ الیکشنز کئی دن سے ڈسکس ہو رہے ہیں, آج بھی ڈسکس ہوں گے, کل بھی ہوں گے اور اگلے کئی دن تک ہوتے رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی آپ کے کام کی خبر ہے. آپ کی شفٹ کے دوران اس سے متعلق کوئی بریکنگ نیوز آ سکتی ہے, بیپرز آ سکتے ہیں, آپ کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اس سے متعلق خبریں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی آج کے اخبار میں آپ کے کام کی خبریں ہیں. تیسری چیز, آپ نے وہ خبریں نکالنی ہیں جس کا امکان ہے کہ وہ آج آپ کی شفٹ کے دوران وقوع پذیر ہوں گی. مثال کے طور پہ پی ایس ایل کا ایک میچ ہونے جا رہا ہے. پی ایس ایل کا میچ اگر آج ہونا ہے شام 6 بجے اور آپ کی شفٹ کے اندر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2 ٹیموں کے درمیان میچ کن کن ٹیموں کے درمیان ہے, کون سی پلینگ 11s ہیں,
ان کا پوائنٹ سکور کیا چل رہا ہے, ان میں سے آج کے مقابلے کی اہمیت کیا ہے, کس کا پوائنٹ ٹیبل پر کیا پوزیشن ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. یا مثال کے طور پر آج آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, تو آپ کو آپ کی شفٹ میں اگر وہ اجلاس آ رہا ہے تو آپ کو پھر اس اجلاس کی معلومات ہونی چاہیے. تو وہ اخبار میں لکھا ہوگا, تو آپ کو تیسرے نمبر پر وہ خبریں اکٹھی کرنی ہیں جو آپ کی شفٹ میں آج وقوع پذیر ہونی ہیں. یا آپ کی اگر مارننگ شفٹ ہے, 11 بجے نواز شریف نے یا مریم نواز نے نیاب عدالت میں پیش ہونا ہے, تو آج کے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف آج نیاب عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ آپ کی شفٹ میں آنا ہے, تو آپ کو پھر اس خبر سے متعلق چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہو گئی نمبر 3. اخبار میں سے آپ کو چوتھی چیز کیا نکالنی ہے؟ چوتھی چیز آپ کو نکالنی ہے ایکسکلوسیو خبر. جو ہر اخبار میں 1 یا 2 خبریں ایکسکلوسیو ہوتی ہیں. تو جو اخبار آپ پڑھ رہے ہیں, ایک اردو اور ایک انگلش کے لیے میں آپ کو ڈان ریکمینڈ کروں گا. اردو کے لیے آپ کوئی بھی جو 3-4 بڑے اخبار ہیں اس میں سے پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. تو چوتھی چیز آپ کو ایکسکلوسیو خبر نکالنی ہے. ایکسکلوسیو کا شاید آپ کو اس دن آپ کو فائدہ نہ ہو آپ کی شفٹ میں, لیکن ایکسکلوسیو خبر آپ کو جرنلسٹ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ 4 طرح کی خبریں آپ نکالیں گے اور ان 4 طرح کی خبروں کے آپ پوائنٹس بنا لیں گے. ان پوائنٹس کو آپ جب بلیٹن میں اپیئر ہوں گے تو آپ نے ایک بوٹی کی شکل میں, جیسے آپ ایگزامز میں اپیئر ہوں اور آپ کو بوٹی لے جانے کی اجازت ہو, پھرا لے جانے کی اجازت ہو, تو آپ کو نیوز اینکرنگ کے دوران وہ پھرا لے جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو وہ نوٹس آپ اپنے ساتھ رکھیے. جب بھی اس سے متعلق خبر اپیئر ہوگی یا آپ کو بریکنگ کرنا پڑے گی یا آپ کو بیپر کرنا پڑے گا یا آپ کو ہیلپ کرے گا. تو میں نے آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ بتایا کہ آپ کو اخبار پڑھنا ہے, اور اخبار کیسے پڑھنا ہے, 4 طرح کی خبریں اس اخبار میں سے نکالنی ہیں. یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا. تو آن ایئر جانے سے پہلے کا پہلا کام اخبار پڑھنا. دوسرا کام آپ کو کرنا ہے اسکرپٹ ریڈنگ. یعنی جو بلیٹن آپ پڑھنے جا رہے ہیں 9 بجے کا یا 12 بجے کا یا 3 بجے کا, جو بلیٹن آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس بلیٹن کا ایک اسکرپٹ جس کو آپ آکٹوپس میں عام طور پر موجود ہوتا ہے یا رن ڈاؤن آپ کا لگا دیا جاتا ہے, تو آپ کو رن ڈاؤن پڑھنا چاہیے. اور اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ اخبار پڑھ کے آئے ہوں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کو بہت ساری چیزیں تو رن ڈاؤن میں ملیں گی جو آپ پہلے سے تیار کر کے آ گئے ہیں, لیکن کچھ ایسی خبریں بھی ملیں گی جس کی تیاری آپ کی نہیں تھی یا جو آپ کی اخبار میں مس ہو گئی لیکن آپ کی بلیٹن میں شامل کی گئی ہیں. آپ پھر اس خبر سے متعلق معلومات اکٹھی کریں گے. اسکرپٹ پڑھنے کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی فمبلنگ نہیں ہوگی, آپ غلطیاں نہیں کریں گے, اور وہ الفاظ جو آپ کو پہلی دفعہ آپ کی نظر کے سامنے آئے ہیں یا اس بلیٹن میں سامنے آ گئے ہیں وہ آپ غلط نہیں پڑھیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیڈ لائنز پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیڈ لائنز پڑھ کے نہیں آئے ہوتے. ایک نیا ایکسپریشن آپ کے سامنے آ جاتا ہے, نیا لفظ سامنے آ جاتا ہے, کسی نئے شہر کا نام سامنے آ جاتا ہے, یا کسی جگہ پر ہوئی کسی ایگزیبیشن کا نام سامنے آ جاتا ہے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی, یا کوئی ایسا ایونٹ جس کا نام انوکھا سا ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنا وہ سامنے آ جاتا ہے. تو وہاں ہڑبڑانے, بڑبڑانے اور پھسلنے اور فمبل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے جائیں. تو اسکرپٹ پڑھیں گے اور آپ نے وہ نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں, اس میں آپ اس اسکرپٹ پڑھنے کے بعد چیزوں کا اضافہ کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اسکرپٹ پڑھنے اور کے فوائد میں نے بتایا. نہ پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا, آپ کانفیڈنس آپ کا لوز ہو جائے گا, آپ غلطیاں کریں گے, ایک جگہ پر آپ گھبرائیں گے تو اگلی 2 چیزیں غلط پڑھیں گے, ایک جگہ پر فمبل کریں گے تو 3 فمبل مزید ہو جائیں گے آپ کی گھبراہٹ میں. تو یہ آپ کو لازمی کرنا ہے. پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ ڈیسک پہ جانا ہے اور اسائنمنٹ ڈیسک پہ جا کر ایک سوال پوچھنا ہے, بلکہ 2 سوال پوچھنے ہیں. پہلا سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ ڈی ایس این جیز کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں. آپ کو اسائنمنٹ ڈیسک والے بتائیں گے ایک ڈی ایس این جی پارلیمنٹ ہاؤس لگی ہوئی ہے, ایک عمران خان کی پریس کانفرنس پہ لگی ہوئی ہے, ایک ایئرپورٹ پہ لگی ہوئی ہے. آپ پوچھیں گے ایئرپورٹ پہ کیوں لگی ہوئی ہے, تو بتایا جائے گا کہ ٹیم واپس آ رہی ہے, یا فلاں صاحب جو ہیں لنڈن سے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, ایئرپورٹ پہ ڈی ایس این جی لگی ہوئی ہے. یا وہ آپ کو بتائیں گے ایئرپورٹ پہ ڈی ایس این جی اس لیے لگی ہے کہ کوئی جو راو انوار ہے وہ پکڑا گیا اور وہ لایا جا رہا ہے, یا عابد باکسر کو گرفتار کر لیا تو ایئرپورٹ پہ وہ آ رہا ہے. تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سوال کریں گے ڈی ایس این جی کیوں لگی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو خبر پتہ چلے گی اور اس خبر سے متعلق تیاری کر کے آپ اس لیے جائیں گے کیونکہ وہ آپ کی شفٹ میں آنے والا ہے. ڈی ایس این جی تبھی تو لگی ہوئی ہے, ڈی ایس این جی 10 گھنٹے پہلے تو نہیں لگے گی, آپ اگلی شفٹ کے لیے تو وہ نہیں لگی ہوئی, اس کا مطلب وہ آپ کی شفٹ میں آ رہا ہے. دوسری ڈی ایس این جی وہ بتائیں گے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لگی ہوئی ہے, تو آپ پوچھیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آج
کتنے بجے سیشن ہے. پھر آپ پوچھیں گے کہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈی ایس این جی وہاں پر لگی ہوئی ہے, تو پارلیمنٹ کے سیشن کو کور کرنے کے لیے آپ کو تیاری ہونی چاہیے. پھر آپ پوچھیں گے تیسری ڈی ایس این جی, وہ کہیں گے کہ جی عمران خان پریس کانفرنس کر رہا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیا آج پریس کانفرنس کس ٹاپک پہ ہے, تو آپ کو بتایا جائے گا کہ عمران خان آج بنیادی طور پر اکنامک ایشوز پہ بات کرنے جا رہا ہے. تو آپ کسی سے پوچھیں گے, فون گھمائیں گے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. تو آپ نے کیا کیا, آج آنر جانے سے پہلے اخبار پڑھا, پھر آپ نے اسکرپٹ پڑھا اپنی خبروں کا, اور پھر آپ اسائنمنٹ ڈیسک پہ گئے ہیں. چوتھا کرنے کا کام کیا ہے؟ چوتھا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ میں ایسی خبر جس کا تعلق ان خبروں سے نہیں ہے جو آپ اخبار میں پڑھ چکے ہیں یا جو کامنلی چل رہی ہیں, بلکہ کسی علاقے میں پیش آیا کوئی واقعہ ہے, کسی فیکٹری میں لگی ہوئی کوئی آگ ہے, کسی جگہ پر پکڑا جانے والا کوئی گینگ ہے, کسی علاقے میں ہونے والا کوئی فراڈ ہے. آپ اس رپورٹر کا نمبر لیں گے اور اس کو فون کریں گے. آپ روزانہ 2-3 رپورٹرز کو فون کرنا اپنی ہیبٹ بنائیں گے. آپ اس کو فون کریں گے تو وہ آپ کو اس خبر سے متعلق تمام تر وہ تفصیلات دے گا جو اسکرپٹ میں موجود نہیں تھیں. ہو سکتا ہے وہ آپ پوچھیں بھی نہ, ہو سکتا ہے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے, لیکن وہ آپ کو ایسا بیک گراؤنڈ نالج دے گا, آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرے گا کہ آپ کو اس خبر سے متعلق بات کرتے ہوئے سہولت رہے گی. آپ اس کی مختلف ڈائمنشنز کو جانتے ہوں گے, تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس خبر کو ہینڈل کر سکیں گے اور کوسچننگ کر سکیں گے. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اپنے نوٹس کو 5واں کرنے کا کام ایک مرتبہ چیک کرنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آج آپ نے کی ہیں وہ کیا آپ کے پاس نوٹس کی شکل میں موجود ہیں. یہ آپ پھر بغل میں دبائیں گے اور میک اپ روم جائیں گے, میک اپ کریں گے, اور پھر آپ آنر جائیں گے. یہ کر کے دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ نہ کر کے کیا نقصان ہوتا تھا اور کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ 5 کرنے کے کام ہیں, میں دہرا دیتا ہوں. اخبار پڑھیں گے نمبر 1, نمبر 2 اسکرپٹ پڑھیں گے, نمبر 3 اسائنمنٹ ڈیسک پہ جا کے پوچھیں گے ڈی ایس این جیز کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں اور آپ کی شفٹ میں کیا امپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہیں, نمبر 4 آپ رپورٹر کو فون کریں گے, اور نمبر 5 آپ اپنے نوٹس کو چیک کریں گے تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کہ آپ نے کیا وہ تمام امپورٹنٹ پوائنٹس رائٹ ڈاؤن کر لیے ہیں بلٹس کی شکل میں جو آپ کے شفٹ میں آنے والے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ اکٹھی کر کے جب آنر جائیں گے تو فرق آپ کو صاف محسوس ہو جائے گا. تو یہ آپ چند دن اگر کر گئے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کی شفٹ بھی سٹیبل ہو جائے گی, آپ بہتر اینکر کے طور پر گنے جائیں گے, آپ کو آپ کے شفٹ انچارج آپ پر ریلائی کرنے لگے گا, آپ پر بھروسہ کرنے لگے گا, آپ کو بیپر کرنے کے لیے دے گا. 5 اینکرز بلیٹن کر رہے ہیں یا 4 اینکرز بلیٹن کر رہے ہیں تو آپ کو کہے گا کہ آپ بیپر کریں. تو یہ فرق اگلے 4-5 دن میں ہی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ آج کا دوسرا لیکچر تھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ آنر جانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے. تیسرے لیکچر میں اب آ جاؤں گا تلفظ کی طرف, کہ تلفظ کی اہمیت کیا ہے اور صحیح اور غلط تلفظ میں کیا فرق ہے, آپ کو اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے. تو تیسرے لیکچر کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا تھوڑا سا, لیکن میں ایک دفعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, کیونکہ بہت سی اگلے لیکچر میں اینکرنگ کے حوالے سے بے شمار قیمتی معلومات میں آپ کو دینے والا ہوں. تو اسد اللہ خان میرا چینل ہے, یوٹیوب چینل, اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ بلا تعطل میرے سارے تمام جو لیکچرز ہیں اینکرنگ کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ حافظ.